اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی اسمگلنگ ہماری جدید 21ویں صدی کے سب سے شرمناک پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جمہوریت کے دور میں بھی معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی بدولت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ عام طور پر اپنی باقی زندگی کے لیے خود کو غلاموں کی طرح کم کر دیتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں انسانی اسمگلنگ کے خطرناک حقائق کے ساتھ ساتھ اس خوفناک جرم کے بارے میں بھی مزید جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ فیکٹس لائبریری پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انسانی اسمگلنگ دنیا کی سب سے بڑی مجرمانہ صنعتوں کے طور پر منشیات کی تجارت اور اسلحے کی اسمگلنگ کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ جرائم پیشہ افراد انسانی اسمگلنگ کے کاروبار سے سالانہ $150 بلین کماتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی IOL کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں 21 ملین لوگ جدید دور کے غلاموں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے 21% تک متاثرین خود کو جنسی غلاموں کے طور پر پاتے ہیں۔ مزید 10% متاثرین ریاست کی طرف سے مسلط جبری مشقت کا نتیجہ ہے۔ 2012 تک دنیا کے 83% ممالک نے انسانی اسمگلنگ کو جرم قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے 30 جولائی 2013 کو انسانی اسمگلنگ کے خلاف پہلے سالانہ دن کے طور پر منتخب کیا۔ 2018 میں UNODC نے دریافت کیا کہ دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کے تمام متاثرین میں سے 30% بچے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بیلاروس، ایران، روس اور ترکمانستان ان ممالک میں شامل ہیں جہاں انسانی اسمگلنگ کے خلاف بدترین تحفظات ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن برازیل اور تھائی لینڈ کو ایسے ممالک مانتا ہے جہاں بچوں کی اسمگلنگ کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں 100 ملین سے زیادہ لوگ انسانی اسمگلروں کے استحصال کا شکار ہیں۔ انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں HIV یا ایڈز کے پھیلاؤ میں معاون ہے۔ بچوں کی اسمگلنگ انسانی اسمگلنگ کی ایک اہم قسم ہے، اتنا زیادہ کہ بین الاقوامی تنظیموں کا اندازہ ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے متاثرین میں سے 35% تک جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ یہی اعداد و شمار جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جہاں دنیا کے سب سے زیادہ بچے مزدور ہیں۔ چائلڈ لیبر میں صرف وہ بچے شامل نہیں ہوتے جنہیں کام پر مجبور کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں وہ بچے شامل ہوتے ہیں جنہیں غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ان بچوں کو ان کے پیدائشی خاندانوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جنسی اسمگلنگ بھی انسانی اسمگلنگ کی ایک بڑی شکل ہے۔ یہ انسانی اسمگلنگ کی سب سے مشہور قسم ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق جنسی صنعت میں کم از کم 4.5 ملین معروف افراد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس میں مجبوراً کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ بچوں کی اسمگلنگ کے ساتھ بھی اوور لیپ ہوتا ہے کیونکہ اکثر مزدور بچے جنسی صنعت میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی تجارت بھی انسانی اسمگلنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سب حکومت کے مناسب ضابطے سے باہر ہوتے ہیں۔ قانونی اعضاء کی تجارت میں دستیاب اعضاء کا بہت محدود ذخیرہ ہوتا ہے اور یہ سب بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس غیر قانونی اعضاء کی تجارت میں زیادہ ذخیرہ موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کی قیمتیں بھی مناسب ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے اور غیر قانونی طور پر اپنے اعضاء بیچتے ہیں، پیسے کی اشد ضرورت کی وجہ سے۔ بچوں سے زیادتی اور اغوا کے اس مسئلے سے لڑنے کی کوشش کئی چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں۔ عجیب ترین چیلنجوں میں بہت سے ممالک میں جنسی صنعت کی غیر قانونی نوعیت بھی شامل ہے۔ یہ جنسی کارکنوں کو غیر قانونی طور پر کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے وہ منظم جرائم کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں جنسی صنعت قانونی طور پر کام کرتی ہے وہاں جنسی اسمگلنگ کے واقعات کی شرح کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانونی کارروائی دراصل صنعت کو حکومت کی نگرانی میں لاتی ہے۔ اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اس بات کو یقینی بنانا آسان ہو جاتا ہے کہ صنعت میں صرف رضامند بالغ افراد ہی کام کر رہے ہیں۔ جن ممالک میں جنسی صنعت قانونی طور پر کام کرتی ہے وہاں جنسی کارکنوں کے کام کے حالات اور سماجی حیثیت بھی عام طور پر بہتر ہوتی ہے۔ ناقدین اس مسئلے سے لڑنے کی کوششوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ خاص طور پر انسانی اسمگلنگ کے خلاف دنیا بھر میں فنڈنگ کی کمی کے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے۔ وہ اس بات پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ کس طرح موجودہ کوششوں کا مقصد بنیادی طور پر لوگوں کو متاثرین بننے سے روکنے کے بجائے متاثرین کو بچانے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ دوسری تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح میڈیا اور انسانی اسمگلنگ کو عام کیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین، قانونی سیکس ورکرز اور یہاں تک کہ صرف کانٹریکٹ لیبر سبھی کسی نہ کسی موقع پر انسانی اسمگلنگ سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ یہ وسائل بہت کم پھیلا کر مناسب رد عمل کو کم کرتے ہوئے معاملے کو معمولی بنا دیتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔